ادھر محمد عمار ہیں کوئی, ان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو. ہیلو ہاں ہیلو جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جواب دینے والوں کو میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. وعلیکم السلام جی. ہاں جی ٹھیک ٹھاک جی. اچھا جی, کیا بات کریں گے؟ اچھا, مجھے اتفاق ہوا ہے لاسٹ آپ کا جو تھا ایپیسوڈ, اس میں فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی چینل اور آپ ڈسکشن ایسے کرتے ہیں. اچھا تو اس میں ایک ریفرنس میں دینا چاہوں گا. یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ حیض کا حکم ہے قرآن میں تو بتائیں. اچھا, ہاں ہاں وہ تو ہے تھا وہ میں نے کہا تھا, وہ میری غلطی تھی, مجھے پتا ہے. اچھا ہے وہ. چلیں, ہوں وہ ہوں بالکل ہے. نبی پاک صلی اللہ ہوں علیہ وسلم سے اس میں پوچھا تھا لکھا یہ گیا کہ نہیں کرنا تب. وہ تو میں اس نہیں. بندے کا ٹیسٹ لے رہا تھا, اصل میں اس بندے کا ٹیسٹ لے اس رہا میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گا تھا. کہ اس اچھا کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حیض مطلب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ, کہ لکھا ہوا ہے یوں, میرے خیال نہ سورہ جاؤ نساء یہ ہے کہ گندی. سورہ بقرہ ہے, مجھے صحیح جی, پتا نہیں ہے کون سی سورہ نساء میں ہے کہ یہ گندگی ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. اچھا, اس میں ہے. ایک اور ریفرنس بھی میں دینا چاہوں گا کرسچنز اور جوز کا. وہ دونوں ایکسٹریمز پہ تھے. جیسے کرسچنز اس پوزیشن میں بھی عورتوں کے پاس جاتے تھے, جبکہ جوز ان کو بالکل ہی علیحدہ کر دیتے تھے کہ اچھوت بنا کے ان کو علیحدہ بٹھا نہیں دیتے تھے نہیں, یہ بھی آپ دونوں. کی بات غلط ہے, کوئی نہیں جاتے کرسچن بھائی, میں خود کرسچن بیک گراؤنڈ کا بندہ نہیں, نہیں ہوں. کس کو آپ نے کہا اچھا ہے؟ نہیں, ایسے لکھا گیا ہے, مطلب سنا کہاں گیا ہے لکھا کہ گیا ہے, کہاں لکھا گیا ہے, کہاں لکھا گیا, بتائیں. اچھا چلیں. اچھا, اس میں سے دونوں کا ایک درمیانی راستہ دیا گیا. چلیں. جو اچھا, ہماری کیتھولک چرچ کی اور پروٹیسٹنٹ چرچ کی جو ہے وہ آفیشیل پوزیشن ہے, وہ یہی ہے کہ جب آپ کی بیوی مینسٹرویشن سے گزر رہی ہو تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں. ٹھیک ہے, ہاں, مگر آپ کے کرسچنز کا مسئلہ آپ سے اور یہودیوں دونوں سے بہتر ہے. وہ عورت کو ناپاک نہیں سمجھتے اس وقت. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. وہ ناپاک بھی نہیں سمجھتے اس کو کہ وہ چرچ نہیں جا سکتی, وہ کر نہیں. کوئی ایسی بات آپ کو کہیں کسی بھی کرسچن ڈینومینیشن میں ملے گی نہیں کہ عورت چرچ نہیں جا سکتی جب ایسا ہوتا. ٹھیک ہے, وہ جاتی ہے, بلکہ جو چرچ میں آپ کو کمیونین دیا جاتا ہے باڈی آف کرائسٹ. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ کوئی کرسچینٹی کا وہ نہیں کر رہا, مگر میں لوگوں کی مسکنسپشن دور کر رہا ہوں کہ وہ بھی لیتی ہے وہ اس کے دوران, جسے سب سے پاک چیز سمجھا جاتا ہے کرسچینٹی میں, وہ بھی اس کو ملتی ہے اس کے دوران. کبھی کوئی نہیں کہتا کہ نہ لو. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بات. ایسا کوئی چلیں وہ کرسچنز میں کوئی کانسیپٹ نہیں, دے اس چیز ہیو میں وہ دیئر آپ سے اون بہتر ہے. رائٹ. اچھا, ابھی آپ کا جو ڈسکشن کا وہ چل رہا ہے ٹاپک, وہ تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. میں اتنی دیر سے آپ کے ساتھ ہوں, وہ نہیں اس کے کون بارے سا میں نے ٹاپک؟ سنا. مطلب وہ جو آپ کاپی پیسٹ اور جو آپ کا ٹاپک ہاں ہے کہ کاپی آپ پیسٹ, نے ہاں جی, ہارون کاپی پیسٹ کے بارے میں آپ بات کریں. ہارون وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی جو ہاں. بھائی آیا تھا وہ ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا تھا. پچھلی بار اس بھائی کا کوئی دوست آیا تھا جس سے ہم نے بات کی تھی. اچھا دیکھیں, میرا کوئی بہت زیادہ نالج نہیں ہے, لیکن ایک 27 سال نالج ہے جس کی بیسس پہ میں آپ سے بات کروں گا. اور نہ ہی میرا کوئی ایسا کہنے کے مقصد ہے کہ میں اپنے آپ کو امپوز کروں, جیسے کہ ہاروت اور ماروت یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک دو ریفرنس بھی دیے. دیکھیں, اگر میں سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ آپ ہی اپنی ذات کو لے لیں. اگر آپ نے کوئی 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, ایون 30 سال پہلے کوئی رائٹنگ دی ہو آن پیپر, ٹھیک ہے, وہ آپ کی رائٹنگ آپ کے انٹیوشن میں کہیں نہ کہیں پڑی ہوتی ہے. اگر 30-40 سال بعد آپ کوئی رائٹنگ لکھیں گے اور آپ کو ریفرنس اس کا دینا پڑے گا, تو میرا خیال ہے وہ ایز اٹ از آپ ریفرنس اس کا دے دیں گے اگر ریٹن میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر قرآن میں بہت سی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تورا سے ہے یا اولڈ یا نیو ٹیسٹامنٹ سے ہے, دا سورس از دا سیم. اگر سورس سیم ہے تو اس کی ریپیٹیشن میں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے جو اگر بیچ وہ میں ساری بتایا تھا کہ ار کو اور سمجھ لیا اور شہر سے تندور بن گیا, وہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں, اگر آپ الیبوریٹ کریں تو. ہاں جی, کیونکہ شہر تھا جسے ابراہیم کا شہر کہا جاتا ہے, اسے لکھا گیا ار آف دا چالڈیز. چالدیوں کے ار سے ابراہیم ادھر پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو خدا جو ہے وہ پیدائش کی کتاب میں یہ کہتا ہے, یا جو پیدائش کی کتاب کا رائٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے ار آف دا چالڈین سے یا چالڈیوں کے ار سے نکال لایا. تو اب لفظ تھا ار, اور انہوں نے کیا لفظ, وہاں پہ کسی کاتب نے کی غلطی. ٹھیک ہے, اور اس نے ار کو بنا دیا اور ہے آگ, ار ہے شہر. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھا
کہ جی واقعی ابراہیم کو کئی چالڈیوں کی آگ سے نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوری اس کے اوپر ایک سٹوری بنا لی، ٹھیک ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر دوست ایک اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا ہے اور پیچھے والا اس کی نقل مار ہے، تو اگر جو آگے بیٹھا ہے نا، اگر وہ صحیح لکھ رہا ہے نا، تو پیچھے والا جب نقل مارتا ہے نا، تو وہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ نقل مار رہا ہے، کیونکہ دونوں نے صحیح آنسر لکھے ہیں نا. ملٹیپل چوائس کوسچن ہے، اے بی سی ڈی، آنسر سی ہے، اور آگے والے نے سی لکھا، پیچھے والے نے سی لکھا، تو ٹیچر کو پتہ نہیں لگے گا کہ وہ ہو انہوں نے نقل کی، ٹھیک ہے. مگر آگے والے نے اگر ڈی لکھا اور پیچھے والے نے بھی ڈی لکھا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کوسچن میں آگے والے نے سی لکھا غلط، اور دوسرے کوسچن میں پیچھے والے نے بھی سی لکھا، بلکہ پوری شیٹ کے اوپر 10 کوسچن تھے، 10 کے 10 کے آنسر سیم تھے، پھر آپ کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے والا جو غلط لکھ رہا تھا نا، پیچھے والا غلط جو ہے وہ اس کی کیا کر رہے تھے، نقل مار رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہی قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہوا ہے. قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ میں بار بار ڈسکس کر رہا ہوں آج کل، جیسے کہ میں نے پیچھے بھی اور بھی چیزیں ڈسکس کی تھی. میں نے کرسچنز کے بارے میں بھی ڈسکس کی تھی کہ کیا کیا غلط ہے، جیسے کہ اصحاب کہف کا قصہ. اصحاب کہف کا قصہ ایک جھوٹی کہانی ہے اور قرآن میں شامل کی گئی ہے، اور اس وقت کے مسیحیوں کو بھی پتا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹی کہانیاں کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے. مگر حضرت محمد نے ان کو نہ صرف وہ جو کرسچنز کی کہانی تھی ان کو مسلمان بنا دیا، بلکہ، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نقل ماری گئی ہے. جی میں کچھ بول سکتا ہوں؟ جی جی بولیے بولیے. اچھا، اس میں بھی ایک چھوٹی سی میں اپنی پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا کہ جو اولڈ یا نیو ٹیسٹامنٹ ہے نا، اس میں آپ کو پتا ہے کتنی ٹنکرنگ کتنی ٹیمپرنگ ہوئی ہے، جبکہ ایک ان کا ورژن ہے کنگ جیمز ورژن ہے آئی تھنک سو، کہ جس میں ریڈ لیٹر بائبل ہے کوئی ان کی، جس میں 10% آف دی ورڈز آر ریڈ اینڈ ادر آر نان ریڈ. مطلب 10% اس میں ایسے ورڈز ہیں جو کہ خدا کی طرف منسوخ کر کے اس میں شامل کیے گئے، باقی 90% مین میڈ ہے. اور بہت سی جو مثالیں اس طرح سے دی جاتی ہیں، وہ تو جیسے جون ہے یا لیوک ہے یا وہ جو 4 ان کے سینٹس تھے جنہوں نے بائبل یا لکھی ہے، مطلب ایک لکھی مین میڈ لکھی چیز کو آپ گوڈ ریویلڈ چیز کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ادھر یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ تو کسی بندے نے لکھا ہے. آپ میچ کریں کہ اگر تو آپ کے قرآن بھی تو پاس کسی بندے نے لکھا ہے نا، جو نہیں باتیں نہیں جس لاجیکل ریزننگ کے مطابق آپ ان کو بندوں کی لکھائی کہہ رہے ہیں، اسی لاجیکل ریزننگ کے مطابق میں روز قرآن کو ثابت کرتا ہوں کہ بندوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے باقاعدہ سٹریمز کی ہیں پچھلے کوئی 1 ماہ کے اندر، جس کے اندر میں نے ابتدائی قرآنی مصحفوں کی بھی بات کی، ٹھیک ہے، کہ شروع کے جو قرآنی مصحف تھے ان میں کیا کیا تبدیلی تھی. میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ قرآن میں کون سی ایسی آیتیں ہیں جو کہ رسول اللہ پہ اتری تھی آج نہیں ہے، اور کون سی ایسے ہیں جو رسول اللہ پہ نہیں اتری تھی موسٹ پرابلی، اور وہ آج قرآن میں موجود ہیں. میں یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی انسانوں کا کلام ہے اور یہ بھی انسانوں کا کلام ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کنگ جیمز ورژن میں ریڈ مارک کیا ہے. آپ کو اس بات کی نا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ریڈ مارک کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے. جہاں پہ خدا بولتا ہے نا، تو وہاں پہ یا یسوع بولتا ہے تو اس کو وہ ریڈ کلر میں صرف اور صرف اس کو ہائی لائٹ ریڈ میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انجیلوں کی تبدیلی کے اوپر یا پھر انجیلوں میں کیا ڈالا گیا کیا نہیں ڈالا گیا، دیکھیں جو اوریجنل انجیل تھی نا وہ بھی ایک انسان نے لکھی تھی، اور جو اوریجنل قرآن تھا نا وہ بھی ایک انسان نے لکھا تھا، اور اوریجنل جو تورات تھی نا وہ بھی ایک انسان نے لکھی تھی. اور قرآن میں تو انجیل و تورات سے متعلق ہی اتنی غلطیاں ہیں کہ قرآن تو یہ سمجھتا کہ انجیل ایک ہی تھی، مگر قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انجیل ایک تھی نہیں. قرآن یہ سمجھتا تھا کہ تورات ایک ہی کتاب ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں، آپ کے لیے اس وقت گلاس توڑنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ تورات بھی ایک کتاب نہیں، ٹھیک ہے. قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کیسی تھی پرانے وقتوں میں؟ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ حضرت محمد کے آنے سے، عیسیٰ کے بھی آنے سے، ٹھیک ہے، پہلے کے تورات کے نسخے آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے. جو عیسیٰ کے آنے سے پہلے کے تورات کے نسخے ہیں نا، اصل میں وہ ویسے ہی ہیں تقریباً جیسے آج ہیں، ٹھیک ہے. عیسیٰ نے کبھی آگے یہ نہیں کہا کہ تورات بدلی تھی، حالانکہ عیسیٰ کے آنے سے، یعنی آپ کو 2200-2300 BC کے ایسے تورات کے نسخے ملیں گے جو کہ بالکل سہو کاتب کے علاوہ، یعنی اسکرائبل مسٹیکس کے علاوہ، کہ کہیں نہ کہیں کبھی کسی کاتب سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ چھوٹا موٹا کوئی ایک غلطی کر دیتا ہے کسی ورڈ کی نا، تو وہ دوسرے نسخوں میں ٹھیک ہوتی ہے، ایک نسخے میں غلط ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے کے تورات کے جو نسخے ہیں نا وہ
وہ ویسے ہی مل رہے ہیں جیسے کہ آج ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, 5 کتابیں تورات کی, ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری ان میں ہمیں بالکل وہی باتیں تب کی ملتی ہیں حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے. عیسیٰ نے کبھی آ کے یہ الزام ہی نہیں لگایا کہ تورات بدل چکی. ٹھیک ہے, یہ الزام صرف مسلمانوں کا, اور وہ بھی حضرت محمد کے بعد کا. حضرت محمد کا بھی اپنا اوریجنل الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ. تو پھر باقی جب آپ کا تورات کے بارے میں آپ کا دعویٰ ٹھیک نہیں رہتا نا, تو انجیل کے بارے میں بھی آپ کا ٹھیک نہیں رہتا. ہاں, جو بدلی اصل میں وہ تو بدلی نا, وہ تو بدلی اس طرح کے لکھی ویسے گئی انسانی علم کے مطابق, جس طرح قرآن انسانی علم کے مطابق لکھا گیا. کوئی اللہ سے نہیں اترا, کہیں نہیں آیا. میں نے ابھی ایک اور سٹریم کرنی ہے, وہ میں جب کروں گا تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن کے اندر جو عربی کی چیزیں ہیں نا, وہ بھی قرآن کی اپنی ہیں. وہ بھی میں نے ابھی ایک سٹریم کرنی ہے, وہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ قرآن میں جو عربی کی شاعری ہے نا, وہ خود قرآن کی اپنی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں. ٹھیک ہے, وہ بھی کرنی ہے میں نے, اس پہ مجھے کچھ ایکسٹینسو کام کرنا پڑے گا. اس پہ میں ایک انپٹ ان سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا. ہمار مجھے یہ بتائیں, دیکھیں میرا اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ کرپٹڈ, میرا نہیں خیال یہ پہلی دفعہ سوال پوچھا گیا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کرپٹڈ ہے, تو خدا نے پہلی بات تو اپنا کلام, یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے ایک دفعہ کرپٹ ہو گیا, 2 دفعہ کرپٹ ہو گیا, تیسری پھر فائنل اب یہ نہیں میں کرپٹ ہونے دوں گا. اور وہ بھی کس طرح کرپٹ نہیں ہونے دوں گا کہ اس کو بھی نبی کی وفات کے بعد لوگ اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں اور وہ نسخے جلا رہے ہیں. تو یہ کیسا خدا ہے, یا اور اسپیشلی اس پیریڈ میں جہاں کہ کتاب کرپٹ ہوئی تھی, سینکڑوں سالوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے, نبی میں عیسیٰ میں اور نبی میں سینکڑوں سالوں کا فرق ہے, تو لوگ کرپٹڈ خدا کا کلام پڑھتے رہے. خدا اتنی دیر پیچھے بیٹھا ہوا تھا, کیا کر رہا تھا؟ یہ کیسا خدا ہے اپنا کلام دے کے اور پھر اس کو کرپٹ بھی ہونے دیتا, پھر کہتا ہے نہیں اس بار نہیں ہونے دوں گا. پھر وہ جو ہے اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو نسخے جلانے پڑتے ہیں, کچھ لوگوں کے ایمان چلے جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ڈفرینس پھر بھی مل جاتے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ خدا بھی یہ اسی پوائنٹ سے پھر لنک ہو جاتا ہے. خدا کوئی ایسا میتھمیٹیکلی کوئی ہمیں ایسی سالڈ چیز نہیں دے سکتا تھا جو انکرپٹیبل ہو, اگر اس نے ہم سے پیغام کمیونیکیٹ کرنا ہی تھا. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں اس ایرا کے بارے میں بھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقت گزرا ہے اس میں لوگوں کا کیا سٹیٹس ہے. اس کے بارے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو توحید پر قائم رہا ہے وہ مسلمان ہے یا وہ جنتی ہے, یا جس طرح سے بھی آپ اس کو لینا چاہیں. اچھا, اس میں کرپشن, یہ بات اس سے سوری میں یہیں کاٹوں گا آپ کو. سب سے پہلے جو ضرب لگی تھی نا کرسچینٹی کو, سب سے پہلے جو اس میں کرپشن ہوئی تھی وہ توحید کی ہی ہوئی تھی. ودن 100 ایئرز ہو گئی تھی توحید پہ. تو جب وہی کرپٹ ہو گیا تو پھر توحید پہ ودن 100 بھی نہیں, 30 years of Jesus' death. ہاں, تو پھر یہ وہ سینٹرل وہی چیز آپ کی یہیں سے فیل ہو جاتی. نہیں دیکھیں اب ہر بندہ تو نہیں نا, اور مطلب اس دین بات سے کا فری ہوگا. یاسر, اس بات کا امکان ہے کہ یسوع جو واقعی یسوع تھا, جیسس, وہ 100% اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہو. اس بات کا امکان ہے. ٹھیک ہے, اس کا دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے اس بندے کا, مگر امکان ضرور ہے. نہیں اس کا ٹھیک ہے, کیونکہ ان قرآن دنوں سے خدا کا بیٹا, ان دن خدا کا ہونے کا دعویٰ کرنا جو ہے نا, وہ ایک بڑی پاپولر چیز تھی. ایک بہت ابن وراق لکھتا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ اگر محمد اگر عیسیٰ کے وقت پہ آیا ہوتا تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرتا, وہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا, کیونکہ اس ٹائم لوگ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اور اگر عیسیٰ محمد کے وقت پہ آیا ہوتا تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا. کیوں؟ نبی ہونے کا جو دعویٰ ہے نا, اس کو پاپولرائز کرنے والا ہے مانی. میں نے مانی پہ بھی ایک سٹریم کی تھی, جو کہ سب سے پہلے وہ کہتا تھا کہ وہ ایک آخری نبی ہے. تینوں یہ ان کے لنکس نا اس میں ڈالنے ہیں تینوں. اچھا, ہمارا آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو کیجئے, ورنہ پھر ہم آگے نہیں, چلیں. اس کا امکان نہیں ہے, کیونکہ قرآن اٹسیلف بولتا ہے کہ جب مریم علیہ یار السلام قرآن, بچے کے ہم ساتھ قرآن آئی ہیں. کی ٹھیک ہے, میں آپ کی باتیں سنتا ہوں تو میرا خیال ہے آپ کو بھی سننی چاہیے شاید. چلیں سنا لیں, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. تو وہاں کے یہودیوں یا جو بھی کمیونٹی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ مریم یہ کہاں سے لے آئی ہو, میرے ماں باپ تو بڑے پائس تھے. تو انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ انی عبداللہ, اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے نبی بنایا اور کتاب دی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا تو یہ ایمان ہے, جسے آپ کا وہ مطلب شائبہ کہ یہ تو آپ اپنے قرآن سے آپ اس کا اپنا ہی کیس ثابت کریں نا. آپ ایک کام کیجئے گا, میں نے پچھلی سٹریم کی تھی جو 200
20 नंबर है, ठीक है, उसका टाइटल है द क्रिश्चियन सोर्सेज ऑफ इस्लाम। उसमें जाके ना जरा इस दावे की हकीकत को देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें इस दावे की सारी हकीकत की ऐसी की तैसी की है, ठीक है, क्योंकि ये भी आप लोगों ने मसीहियों की कुछ झूठी किताबें जिसमें जो है वो मैंने सारे रेफरेंस उसके अंदर दिए हैं, उसको जाके देखिएगा तो आपको समझ आएगी। और बस आखिरी बात मैं गालिब भाई मैं हाँ इनसे ये करना चाहूँगा, सिर्फ आखिरी कि और मुझे ये भी बताइएगा कि उस जो 700 साल थे ना जिसमें आप कह रहे हैं कि तौहीद के कौन-सा ऐसा कोड था या कौन-सा ऐसा समझ लें खुदा की तरफ से कौन से अहकामात थे कि जिनसे कि ये तय किया जाता है कि तौहीद जो है वो सेंट्रल है, इस पे जो रहेगा वो फलाह पाएगा और जो इसमें से भी जो मैंने करप्टेड आपको कलाम आपके हाथ में दे दिया करप्टेड, इसमें से भी आपने जो मैंने पहेलियाँ दी इसमें से आपने फिगर आउट ये करना है कि तौहीद इंपॉर्टेंट है, बाकी चलें आप वो करें। ये कहाँ से ख्वाब आनी थी लोगों को? इस पे भी ज़रा सोचिएगा और उस खुदा की नेचर पे भी सोचिएगा जो जिसका कलाम जो है वो करप्टिबल है। ये भी सोचिएगा, बस मैं इतना कहूँ। चलें ठीक है अमार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़। ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।